الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیزان گرامی وقار، میرے عزیز دوستو، میں ایک اہم پیغام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں پر عمل کریں گے. حضرات محترم، جیسا کہ آج ہفتے کی عید ہے، یعنی جمعہ کا دن ہے، جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، تو آپ حضرات کی بارگاہ میں میرا عریضہ ہے، گزارش ہے کہ جمعے کے دن اول ٹائم میں پہنچ کر نہا دھو لیں، مسواک کر لیں اور خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر کر لیں. اس کے بعد مسجد آئیں، گھر والوں کو سلام کریں اور اول صف میں جا کر بیٹھیں، نماز پڑھیں اور امام صاحب کے خطبے کو بھی سنیں. بہت سے ایسے حضرات ہیں جو جمعہ کے دن ایک دم خطبے کے وقت پہنچتے ہیں اور ادھر ادھر بات کرتے ہیں. سب سے اول ٹائم میں پہنچنے سے بہت زیادہ فضیلت ہے. جو اول وقت پر پہنچے گا مسجد میں تو انہیں اونٹ کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد جائے گا تو انہیں مرغے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد پہنچے گا تو ان کو انڈے کا ثواب ملے گا. تو ہم تمام حضرات، ہم لوگ کیوں نہیں اول وقت پر پہنچ کر اونٹ کا ثواب لوٹیں، اونٹ کے ثواب لیا جائے، اونٹ کا ثواب لے کر اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے. جتنا جلدی جائیں گے اتنا ایمان میں اضافہ ہوگا. اور حضرات محترم، ہم سب کو چاہیے کہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اس لیے کہ نماز چھوڑنا میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے. نماز چھوڑنے میں بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے. چہرے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، جسم میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، چہرے میں جھریاں نظر آ جانے لگتی ہے، آنکھیں دب جاتی ہیں. حضرات محترم، آنکھوں میں گڈھے بن جاتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نماز کی پابندی کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آج دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، دین سے غافل ہو چکے ہیں، دین سے کوئی وابستہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ گناہوں میں گناہ کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہم پر پریشانی آتی ہے. آج کل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی ماتھوں کی آنکھیں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا پریشانی ہوتی ہے، ہم پر کیا کیا مصیبتیں آتی ہے. یہ سب ہم سب کی ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے ہم سب کو ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. بلکہ آنے والا وقت دوستو بہت بھیانک آنے والا ہے. اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی جائے، مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لینی چاہیے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ہے، بلکہ ٹائم بہت ہے. ہم اس چیز کو کرتے نہیں ہیں، ہم اس پر جانا پسند نہیں کرتے ہیں. بلکہ حال یہ ہو گیا ہے کہ علماء حضرات، قرہ حضرات کو نعت خوانی یا جلسے میں بلاتے ہیں، مگر انہیں اسی حساب سے پیسے نہیں دیتے ہیں. اور اگر قوالی یا قوالہ کو بلا لیا جائے تو ایک دم پیسوں کی بارش کر دیتے ہیں، اسے خوش کر دیتے ہیں، جو ناجائز و حرام ہے، جو حرام فرمایا گیا ہے. قوالی کرنا وہ ڈھول سنگیت کے ساتھ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، مگر لوگ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں، پوری رات اس میں لگے رہتے ہیں. بلکہ ان کے لیے بہت ٹائم ملتا ہے، قوالی دیکھنے کے لیے انہیں پورا ٹائم ملتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے انہیں 10 منٹ نہیں ملتا، 1 گھنٹہ نہیں ملتا، بلکہ قوالی کے لیے انہیں پوری ٹائم ملتا ہے، پوری ٹائم ملتا ہے.
یہ سب ہم سب کی ایمان کی کمزوری ہے۔ غلط چیزوں میں مسلمان بھائی جا رہے ہیں، غلط چیزوں میں مسلمان بھائیوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس لیے ہم پر پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں سدھر جائیے، ابھی بھی سدھرنے کا وقت ہے، بلکہ مسجد کے اماموں کے ساتھ گستاخی مت کیجیے، مسجد کے اماموں کو غلام مت بنائیے، بلکہ مسجد کا امام بہت ہی اونچے عہدے میں ہے، مسجد کا امام کا بہت مرتبہ ہے، مؤذن کا بہت مرتبہ ہے، اور مدرسے کے بھی استاذ کو لوگ ٹرسٹی حضرات ڈانٹتے ہیں، ارے ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، اس لیے ہم پر قیامت آ چکی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ قیامت سے پہلے، قیامت تو آئے گی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھا دیتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ ہم کو اس مصیبت میں ہم پریشانی ہو جاتے ہیں، اس لیے اماموں کے ساتھ پریشانی نہ کیجیے، علماء کے ساتھ پریشانی نہ کیجیے، مؤذن کے ساتھ پریشانی نہ کیجیے، بلکہ مؤذن اور امام صاحب ہیں یہ بھی انسان ہی ہیں، یہ کوئی جنات نہیں ہیں، ان کے بھی اولاد ہیں، ان کے بیوی بال بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، اگر یہ تھوڑا لیٹ سے ہی پہنچ جاتے ہیں، 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو کیا نماز نہیں ہو جائے گی؟ نماز ہوگی، ضرور ہوگی، بلکہ اگر آنے میں لیٹ ہو جاتی ہے تو امام کو ڈانٹنے لگتے ہیں، اماموں کو انگلیاں دکھاتے ہیں، پیٹھ پیچھے اماموں کی برائی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، بلکہ امام تو آپ کا رہبر ہے، امام تو آپ کا سپہ سالار ہے، امام تو آپ کا نمائندہ ہے، امام آپ کو جنت میں لے جائے گا، آپ کی انگلی پکڑ کر امام آپ کو جنت میں لے جائے گا، اس لیے اماموں کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے، اماموں کے ساتھ پریشانی کا سامنا مت کیجیے۔ اگر امام صاحب امامت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ آج کل ہم لوگ اماموں کے لیے کچھ نہیں سوچتے ہیں، بلکہ اماموں کے لیے 100 بار سوچیے، جو اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہے ہیں، پھر بھی ان کو پریشانی کی جاتی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ ہم لوگ برا سلوک کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کیجیے، بلکہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے۔ یہ سب اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا، اور امام کو جو پریشان کرتا ہے، اگر امام کی بد دعائیں لگ جائیں نا تو کوئی ماں کا لال بچانے والا نہیں ہوگا۔ امام ہوتا ہے رہبر، امام ہوتا ہے پیش امام، امام کا مرتبہ بہت ہے۔ اس لیے محترم حضرات، ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کیجیے، درود شریف پڑھیے، آیت کریمہ شریف کی بھی تلاوت کیجیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنے دوست و احباب کو بھی نماز کی پابندی کے لیے کہیں، نماز پڑھنے کے لیے بولیں، بلکہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیجیے، اپنے اپنے گھروں میں بول دیجیے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو گے تو اچھا ہوگا، نماز کی پابندی کرو گے تو گھر میں خوشحالی آئے گی، پریشانی دور ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے گھر میں چمکے گا، اللہ کا نور ہمارے گھر پر اللہ کا نور ہمارے گھر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے گھر میں چمکے گا۔ اس لیے میں لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ، اگر اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دی تو آپ زکوٰۃ بھی نکالیے، اور غلط کاموں میں نہ جائیے، برے کاموں میں نہ جائیے، بلکہ دین کی طرف لگ جائیے، دین میں آ جائیں، دین سے جڑ جائیں۔ حضرات محترم، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آتا ہوں، ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا، آگے بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔